السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، آپ سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ یہ سلامتی اللہ کی طرف سے دعا ہے جب کوئی ایمان والا مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو عام کریں اپنی زندگیوں میں۔ ہیلو کو نکالیں، ہائے کو نکالیں، جتنی اور زبانوں میں میرے اللہ نے ان سب سے خوبصورت السلام علیکم عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو۔ جو سلام میں پہل کرنے کا عادی ہوگا، جو سلام میں پہل کرے گا، اللہ اور اللہ کا رسول ضمانت دے رہا ہے اس کے دل میں کبر نہیں ہوگا، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس معاشرے میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کو تانا دینا نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کے ٹانگیں کھینچنا نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کی غیبت نہیں ہوگی، جس معاشرے میں کسی پہ بہتان نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کے اس خوبصورت دین کو سیکھنا ہے، السلام علیکم کو عام کرنا ہے۔ یہ آج کی ضرورت ہے، یہ آج کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا اللہ سلام پر جنت کے وعدے فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سلام رکھا ہے، اور اللہ کو سلامتی اور امن اس قدر پسند ہے کہ میرے اللہ نے جو دین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر انسانیت کے لیے بھیجا تھا، اس کا نام بھی اسلام مقرر فرمایا ہے۔ امن اور سلامتی والا مذہب ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایمان کے بعد جب ملنے کا ایک واحد سب سے پہلا کلمہ جو مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکہ، السلام علیکم۔ آج ہم السلام علیکہ پہ، السلام علیکم پہ کچھ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا خوبصورت کلمہ، ملاقات کا ایسی خوبصورت دعا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی نازل ہو، آپ سب پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ یہ سلامتی اللہ کی طرف سے دعا ہے جب کوئی ایمان والا مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے جو بھی تکلیف تم تک پہنچے گی میں اس تکلیف کے پہنچانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ میری طرف سے ہر شر سے تم محفوظ رہو گے۔ گویا یہ ابتدا السلام علیکم میں اپنے آپ کے شر سے، اپنے ہاتھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان کو محفوظ کرنے کا پروانہ ہے۔ جب میں کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو گویا اس میں یہ پیغام ہے کہ تم اب میری طرف سے محفوظ ہو، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، اللہ نے اس سلام کے کہنے پر کتنی درجات کی بلندی رکھی ہے، کتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم، اور اس کے جواب میں جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام۔
سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں یہ ساری مجلس لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں عشرن۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں عشرون۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے، وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثون۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، پہلے نے سلام کیا تو آپ نے 10 یعنی 10 کہا، دوسرے نے سلام کیا تو آپ نے 20 کہا، تیسرے نے سلام کیا تو آپ نے 30 ثلاثون کہا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے نے سلام کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ کیوں 10 ملی ہیں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، یہاں پہ رک گیا تھا تو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ دوسرے نے سلام کیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ تیسرے نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو تیسرے کو فرمایا تیرے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ ایک سلام پر نیکیاں مل رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے شر سے بچنے کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو یہ پیغام ہے کہ یہ مذہب اسلام ہے، یہ سلامتی لانے والا مذہب ہے، یہ امن و امان لانے والا مذہب ہے۔ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو عام کریں اپنی زندگیوں میں، ہیلو کو نکالیں، ہائے کو نکالیں۔ جتنی اور زبانوں میں میرے اللہ نے ان سب سے خوبصورت السلام علیکم عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ 4 کام کر لو، جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ پہلا کام سلام کو عام کرو۔ دوسرا کام مسکینوں کو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھلے دل سے کھانا کھلاؤ۔ تیسرا کام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ پہلے تینوں کام معاشرت کو بنانے کے لیے ہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، کھانا کھلانا ہے، سلام کرنا ہے۔ چوتھا کام کہا ہے رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو، تہجد کی نماز میں کھڑے ہو۔ یہ 4 کام کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں؟ فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے والے نہ ہو۔ اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جس کو تم کرو گے، اذا فعلتموہ، جب تم وہ عام کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دے گا، پھر اس محبت کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہوگے، ایمان والے قرار پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا سادہ کلمہ ہے، اتنے بنیادی معاشرت کے اصول بتائے ہیں
کہ ایک دوسرے کو سلام میں پہل کرو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارا تو یہ حال تھا کہ جب ہم دونوں اکٹھے، دو صحابی جا رہے ہوتے تھے اور درمیان میں کوئی دیوار، کوئی درخت آ جاتا، ایک دائیں طرف سے گزرتا، ایک بائیں طرف سے گزرتا، اور گزرنے کے بعد جب آپس میں ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو کہتے السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ اس طرح ان کی زندگیوں میں سلام عام تھا، اس طرح ان کی زندگیوں میں سلامتی عام تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سلام کرنے والے تھے اور سلام میں پہل کرنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام خیر پر ہے، کون سا اسلام افضل اسلام ہے؟ فرمایا سلم علی من عرفت او لم تعرف، سلام کر ہر اس شخص کو جس کو تو جانتا ہے، سلام کر ہر اس شخص کو جس کو تو نہیں جانتا، سلام کر جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہ سب سے خوبصورت اسلام بتا رہے ہیں، یہ سب سے خوبصورت معاشرت بتا رہے ہیں۔ بتانے والا کون ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، کبر سے بڑا گناہ، شرک کے بعد کبر سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جس کے دل میں کبر ہوگا، ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ جنت کی خوشبو جنت سے 500 سال پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قربان جائیں، میرے آقا نے اس کا بھی علاج بتایا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا۔ اور علاج کیا بتایا ہے؟ فرمایا بادئوا بالسلام، بادئوا بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اعلان کیا ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو سلام میں پہل کرنے کا عادی ہوگا، جو سلام میں پہل کرے گا، اللہ اور اللہ کا رسول ضمانت دے رہا ہے اس کے دل میں کبر نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بیماری ہے کبر، کتنی بڑی بیماری ہے کبر کا آنا۔ اور اللہ کس چیز سے؟ سلم علی من عرفت او من لم تعرف، سلام کر ہر شخص کو، اللہ تیرے دل سے کبر کو نکال دے گا، اللہ تیرے دل میں محبت کو بھر دے گا۔ یہ دین محبت کا پیغام ہے، یہ دین محبت کا پیغام ہے، یہ ہم سب کے لیے محبتیں لے کر آیا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ سے گزرتے تھے، جس کو دیکھتے تھے سلام کہتے تھے اور سلام میں پہل کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں تہذیب کچھ اس طرح کی آ رہی ہے کہ سلام کی جگہ پہ ہیلو کہتے ہیں، سلام کی جگہ پہ ہائے کہتے ہیں، سلام کی جگہ پہ ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر۔ اپنے اندر سے اس کلمے کو بولیں اس مفہوم کے ساتھ کہ میرا سامنے والا بھائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور یہ پیغام سلام میں موجود ہے۔ السلام علیک، السلام علیکم، السلام علیکما، تم ایک پر سلام ہو، تم سب پر سلام ہو، تم دونوں پر سلام ہو، تم سارے مجمع پر سلام ہو، کہ میری طرف سے شر سے محفوظ رہو۔ میری یہ پیغام دینے کے بعد بھی میں کسی کی غیبت کرنے کا عادی ہوں، تو پھر میرے سلام کا کیا مطلب ہے؟ یہ پیغام دینے کے بعد، السلام علیکم کہنے کے بعد بھی میں دوسرے مسلمان کے پاس بیٹھ کے کسی کی چغلی کر رہا ہوں۔ یہ پیغام سلام کا دینے کے بعد بھی میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں چغلی کر رہا ہوں، میں آپس میں لڑائیاں کروانے میں مشغول ہوں۔ تو اللہ نے ابتدا میں بتایا ہے السلام علیک،
تو میری زبان سے بھی محفوظ رہے گا، فلاں میرا بھائی، فلاں شخص، میرے دل میں اس کے بارے میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو محفوظ ہے۔ جب یہ پیغام اور یہ کلمہ، یہ سلام کا مفہوم بیان کیا ہے، جب یہ کلمہ تمام مسلمانوں کے درمیان عام ہوتا چلا جائے گا تو کبر سے دور ہوتے چلے جائیں گے، محبت دلوں میں بھرتی چلی جائے گی، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس معاشرے میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کو تانا دینا نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کے ٹانگیں کھینچنا نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کی غیبت نہیں ہوگی، جس معاشرے میں کسی پہ بہتان نہیں ہوگا، جس معاشرے میں کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ جب کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے، احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جب کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے اور بے عزتی جس کی ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہے، تو اللہ کی قسم آسمان پر عرش اللہ کا لرز جاتا ہے کہ میرے بندے کی کس نے بے عزتی کی ہے، میرے بندے کی کس نے بے عزتی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی کسی کو ذلیل کرتا ہے اور وہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ برداشت کر جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے، تو ذلیل کرنے والے کو اللہ گھر بیٹھے ذلیل کر کے دکھاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ذلت کا سبب کیا تھا، اللہ گھر بیٹھے اسباب ذلت پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے مل کے اس خوبصورت دین کو سیکھنا ہے، السلام علیکم کو عام کرنا ہے، یہ آج کی ضرورت ہے، یہ آج کا پیغام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرا اللہ سلام پر جنت کے وعدے فرما رہا ہے۔ سلام کرنے والے پہ، سلام کا جواب دینے والے کو کس قدر اجر مل رہا ہے کہ تدخل الجنت بسلام، خوبصورتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔